बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मदीना अरबिक बुक 2। और इंशाअल्लाह आज हम अपना लेसन 2 शुरू करते हैं और उसमें आज जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास इस सबक में है वो है लईसा। लईसा का मतलब है वो नहीं है। और यहाँ पे हम लईसा के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि लईसा जो है ये मादी का फ़ेल है यानी पास्ट का फ़ेल है, लेकिन ये हाल का माना देता है यानी प्रेजेंट का माना देता है। तो सबसे पहली बात तो ये हमारे सामने आ गई कि लईसा जो है ये पास्ट है लेकिन प्रेजेंट का माना देता है, और इसका ख़ुद से अपना कोई प्रेजेंट टेंस नहीं है, इसका मुदारे नहीं है। दूसरा ये कि लईसा जो है ये एक नाक़िस फ़ेल है, और जब हम नाक़िस फ़ेल की बात करते हैं तो यहाँ पे इससे मुराद ये है कि ये माना के लिहाज से नाक़िस है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें वो नहीं है, तो क्या ये हमारे सामने क्लियर हो रहा है कि वो नहीं है? जी, हमारे सामने माना क्लियर नहीं है। अगर हम कहें कि वो तालिब इल्म नहीं है या वो मुदर्रिस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो माना क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ कहते हैं लईसा यानी वो नहीं है, तो ये एक तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि ये नाक़िस फ़ेल है, और इसलिए इसे अपना माना मुकम्मल करने के लिए जुमला इस्मिया की ज़रूरत होती है। और जब हम लईसा को जुमला इस्मिया के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका जो जुमला इस्मिया का मुब्तदा होगा हम उसे इस्मु लईसा, और जो उसकी ख़बर होगी हम उसे ख़बरु लईसा कहेंगे। लईसा बेसिकली जो है ये एक फ़ेल है काना, और ये मतलब काना का मतलब है कि वो था और ये उसकी फ़ैमिली में से है, तो हम कहेंगे काना व अख़वातुहा। तो हमारे सामने बेसिकली दो फैमिलीज़ आ गई हैं हमारे सामने। पहली फैमिली जो हमने पढ़ी है वो है इन्ना, और हम कहते हैं कि इन्ना व अख़वातुहा, इन्ना और उसकी बहनें। और इन्ना में हमने इसकी जो पहली अख उख्तुन है वो थी लअल्ला, हमने लअल्ला के बारे में पढ़ लिया है। और इसी तरह से अभी हमने काना के बारे में तो नहीं पढ़ा, लेकिन काना की जो पहली सिस्टर है आप कह सकते हैं लईसा, वो हमारे सामने आ गई है। तो ये दो तरह के जो हरूफ हैं इन्ना व अख़वातुहा, काना व अख़वातुहा, ये आपको सारी हर तरह की किताबों में मिलेंगे, लेकिन माशाल्लाह शेख साहब ने इन किताबों में बहुत ही खूबसूरती से और एग्ज़ाम्पल्स के साथ हमें समझाया है। अब हमारे सामने एक जुमला है अल किताबु जदीदुन। तो ये कोई नई चीज़ हमारे सामने नहीं है। हमें पता है कि अल किताब जो है वो मुब्तदा है और जदीदुन ख़बर है। लेकिन जब हम कहेंगे कि लईसल किताबु बेजदीदिन, तो फिर यहाँ पे हम कहेंगे अल किताबु जो है ये इस्मु लईसा है, और जदीद जो है ये ख़बरु लईसा है। और यहाँ पे एक चीज़ हमने और नोट करनी है कि यहाँ पे हर्फ जर बी का इजाफा हुआ है। तो ये बेसिकली आपको पता है कि जब हर्फ जर आएगा तो फिर उसके बाद नाउन हमेशा जो है वो मजरूर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो हर्फ जर बी है ये यहाँ पे तौकीद यानी एफएसएस के लिए आया है। ग्रामर की किताबों में आपको मिलेगा कि ये हर्फ जर बी अज़ाइदा है। ज़ायदा का मतलब एक्स्ट्रा, और ये ज़ायदा उस वक़्त होगा जब ये आम जुमलों में इस्तेमाल होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है लईसल किताबु बिजदीदिन। लेकिन जब हम कुरान मजीद की बात करेंगे तो फिर हम इसे कभी भी ज़ायदा नहीं कहेंगे, क्योंकि कुरान मजीद में कोई भी चीज़ जो है वो ज़ायदा या एक्स्ट्रा नहीं है, हर चीज़ मीनिंगफुल है। तो फिर हम कहेंगे कि ये हर्फ जर बी जो है ये तौकीद के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये एफएसएस के लिए इस्तेमाल हुआ है, हम इसे ज़ायदा या एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे। लईसा और इन्ना में फ़र्क की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं कि जो इस्मु इन्ना है वो हमेशा मंसूब होता है। जैसे हम कहते हैं इन्नल किताबा जदीदुन, तो हम इन्ना को जो है वो इस्मु इन्ना कहेंगे और जदीदुन को ख़बरु इन्ना कहेंगे, और इसका मतलब होगा कि बेशक किताब नई है। लेकिन जब हम बात करेंगे लईसा की, तो लईसा की जो ख़बर है वो मंसूब होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं कि इसम का जो है वो इन्ना का जो है इसम वो मंसूब होगा, और जब हम ख़बर की बात करेंगे तो ख़बर लईसा की बात करेंगे तो लईसा की जो ख़बर है वो हमेशा मंसूब होगी। जैसे हम कहते हैं लईसल किताबु जदीदन,
کتاب نئی نہیں ہے تو کتاب جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ یہ اسم لیسا ہے، اور جدیدن جو ہے یہ ہمارے سامنے خبر لیسا آ گئی ہے اور کتاب نئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرق بیسیکلی کیا ہوگا، انا و اخواتها اور کانا و اخواتها میں فرق کیا ہوگا؟ تو فرق یہ ہوگا کہ انا جو ہے اس کا اسم و انا ہمیشہ منصوب ہوگا، جیسے کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، اور جب ہم بات کریں گے کانا و اخواتها تو کانا و اخواتها میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی جو ہمیشہ خبر ہے وہ منصوب ہوگی، اور جب بھی اگر اس کے ساتھ حرف جر بی لگ جائے گا تو پھر وہ ایف ایس ایس کے لیے استعمال ہوگا۔ اوریجنلی لیسا یا کانا و اخواتها کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوگی۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہم نے نوٹ کرنی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو ان اللہ غفور الرحیم، اور جب آپ دیکھیں گے کان اللہ علیما حکیما، تو ان اللہ کان اللہ، تو انا اور کانا ہمارے مین جو ہیں یہ حروف ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی سسٹرز کے بارے میں جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان اور کلیئر ہوتی جائیں گی۔ تو آج ہم نے لیسا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا ہے، اور جب ہم لیسا اور انا سے توکید یعنی ایمفیسس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ انا کی جو خبر ہے اس کے ساتھ ایک لام استعمال ہوتی ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں لام التوکید یا تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے ہے ان الانسان لفی خسر، اور یہ جو لام ہے یہ غیر عامل ہے، یعنی اس کا گرامیٹیکلی جو اعراب ہیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ کسی بھی حرف کی اینڈنگ کو تبدیل نہیں کرے گی، یہ لام جو ہے یہ غیر عامل ہے، لیکن معنی کے حوالے سے، معنی کے لحاظ سے یہ ایمفیسس کے لیے یعنی توکید کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور جب ہم بات کریں گے لیسا کی، تو لیسا کی خبر کے ساتھ ہمیشہ ایک حرف جر بی استعمال ہوگی، اور یہ تاکید کے لیے استعمال ہوگی، تو یہ ہوگا جیسے قرآن مجید میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ بی جو ہے یہ لیسا کے بعد لفظ الجلالہ جو ہے ہمارا ہے یہ اسم لیسا ہے، اور پھر اس کے بعد جو خبر ہے وہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس میں بی حرف جر التوکید یعنی ایفیسس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اب اگر ہم لیسا کی بات کریں تو لیسا کی جو ہے پوری گردان ہمیں یاد کرنی ہوگی، کیونکہ ہم اس کو استعمال کریں گے، رائٹ؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس کی پوری کنجوگیشن جو ہے وہ یاد کر لیں، اور یہ انشاءاللہ ذہبہ کی گردان آپ آلریڈی یاد کر چکے ہیں۔ عربک سیکھنی ہے تو آپ کو دو چیزیں ضرور کرنی ہوں گی، ایک میمورائزیشن، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی آپ نے میمورائزیشن کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو چیز میمورائز کی ہے اسے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے، اس کی جو کنجوگیشن ہے یا گردان ہے، تو پھر انشاءاللہ لیسن میں آپ کو کسی طرح کی سبق میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ ہم مذکر کے لیے ہم کہیں گے لیسا وہ نہیں ہے، لیسا وہ دونوں نہیں ہیں، اور لیسو وہ سب نہیں ہیں۔ اسی طرح سے لیست مؤنث کے لیے وہ ایک مؤنث نہیں ہے، لیستا وہ دونوں نہیں ہیں، اور لسنا وہ سب نہیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم گردان یاد کریں گے تو گردان میں کیا ہوگا کہ ایسے سمجھیں کہ ہمارے پاس ٹرین کے یا گاڑی کے دو ٹریکس ہیں، اور پہلا ٹریک جو شروع ہوتا ہے وہ نمبر 1 سے شروع ہو کے نمبر 5 تک، 5 تک پہلا ٹریک آئے گا، اور جب ہم چھٹے سیرے پہ پہنچیں گے تو پھر وہاں سے ہمارا ٹریک 2 شروع ہو جائے گا، وہاں سے ہم نے گاڑی کا جو ٹریک ہے، ٹرین کا جو ٹریک ہے وہ تبدیل کرنا ہے، تو ہماری ڈائریکشن وہاں سے تبدیل ہو جائے گی، تو یہ ہو جائے گا لسنا۔ اوریجنلی یہ ہے لیسنا، لیسنا ہے اوریجنلی، لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ یا بھی ساکن ہے اور سین بھی ساکن ہے، تو عربی میں سے کہتے ہیں التقاء الساکنین، دو ساکن لیٹرز کا ملنا، اور عربی میں دو ساکن لیٹرز اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اب اب یہ مسئلہ ہے، اور اس کا حل کیا ہوگا؟ حل بہت آسان ہے کہ جب بھی دو ساکن لیٹر اکٹھے آئیں تو اس میں جو ویک لیٹر ہوگا یعنی جو واو یا ہوگی اسے ڈراپ کر دیا جائے گا، تو جب ہم اسے ڈراپ کر دیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید ہم جا کے آگے پڑھیں گے، 20ویں لیسن کے بعد ویک وربس کے بارے میں پڑھیں گے، تو بہت زیادہ انشاءاللہ چیزیں ہمارے سامنے کلیئر ہوں گی، لیکن I'm sure کہ یہاں پہ یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے، تو یہ بن جائے گا لسنا، اور پھر لسنا سے آپ کا دوسرا ٹریک جب شروع ہوگا تو پھر وہ اسی طرح سے آخری صیغے تک چلتا جائے گا، جیسے یہ ہو جائے گا لستا،
लस्तुमा लस्तुम, और फिर लस्ती, लस्तुमा लस्तुन्ना, लस्तु लसना। और आपने ये चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे अलिफ है और इसको हमने 2 सेकंड के लिए खींच के पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ज़बर है, हम इसे खींच के नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से जब भी गर्दान याद करें तो मीनिंग के बगैर याद ना करें, हमेशा माना के साथ याद करें, ताकि सिर्फ रट्टा ना हो बल्कि जो याद कर रहे हैं हमें उसका पता भी हो कि कौन सी चीज़ याद की जा रही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे सामने है ली इख्वातुन, और आपको पता है कि ये जार मजरूर है, और जार मजरूर को हम कहेंगे कि ये ख़बर मुक़द्दम है, और मुब्तदा जो है वो मुअख्खर है। तो मुब्तदा मुअख्खर है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ली ख़बर मुक़द्दम और इख्वातुन जो है ये मुब्तदा मुअख्खर है। अगर हम कहें इन्ना ली, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अब आपको पता है कि जो इस्मु इन्ना है वो हमेशा मंसूब होता है, इस्मु इन्ना हमेशा मंसूब होता है। तो यहाँ पे अगर ख़बर मुक़द्दम हो भी जाए तो हम जब इन्ना का इस्तेमाल करेंगे तो इन्ना के बाद उसका जो इसम है उसको मंसूब होना ही पड़ेगा, चाहे जो ख़बर है वो मुक़द्दम हो भी जाए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ली है ये ख़बरु इन्ना है, और इख्वतुन जो है वो इस्मु इन्ना है, और हमें पता है कि इस्मु इन्ना जो है वो हमेशा मंसूब होता है, जैसा कि यहाँ पे आपके सामने आ गया है। तो अगर ख़बर जो है वो मुब्तदा और ख़बर जो है वो मुक़द्दम और मौखर हो भी जाएं, अगर उनकी पोजीशन तब्दील हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्ना का जो असर है वो हमेशा मुब्तदा पे रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आप हदीस शरीफ में देखें तो एक बहुत ही खूबसूरत हदीस हमारे सामने है, इन्ना फिल जसदी मुदगतन। तो अब यहाँ पे देखिए कि फिल जसदी जार मजरूर हो गया, ये मुक़द्दम हो गया, और मुदगतन जो है ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया और ये मंसूब है। तो बेसिकली इन्ना ने जो है वो अपना असर दिखाना है मुब्तदा के ऊपर, और ये हमारे सामने मंसूब नज़र आ रहा है। इन्ना फिल जसदी मुदगतन, बेशक जिसम में एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु, अगर ये ठीक हो जाए तो पूरे का पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा। व इज़ा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु, और अगर ये ख़राब हो जाए तो पूरे का पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा। अला, और जान लो, व हिया अलक़ल्बु, कि ये दिल है, और ये हिया जो है ये मुदग़तन के लिए इस्तेमाल हुआ है, क़ल्ब के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत हमारे सामने हदीस आ गई है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक हेल्थी और सेहतमंद और सही ज़िंदगी गुजारें, तो फिर हमारे दिल का जो है वो सही होना ज़रूरी है, क्योंकि सारी बीमारियां जो होती हैं इंसानों में वो दिल की बीमारियां होती हैं। जैसे कि झूठ है, गीबत है, या इसी तरह से बुग़्ज़ है, कीना है, या हसद है। तो अगर हम अपने आप को इन चीज़ों से इंशाल्लाह दूर रखेंगे तो फिर हमारा सारे का सारा जिस्म ठीक रहेगा, और हम ठीक होंगे तो फिर हमारे इर्द गिर्द के लोग और फिर पूरी सोसाइटी इंशाल्लाह ठीक रहेगी। अब जब हम बात करते हैं लेइसा की, तो आप कहते हैं ली इख्वातुन, और जब आप यहाँ पे ली जो है वो ख़बर है और इख्वातुन जो है वो मुब्तदा है, और जब आप लेइसा इस्तेमाल करेंगे तो अब यहाँ पे इख्वातुन के ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी, और उसकी वजह ये है कि जो इस्मु लेइसा होता है वो हमेशा मरफू ही रहेगा, तो इस पे कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो यहाँ पे ली जो है वो ख़बरुल लैसा है, और इख्वतुन जो है वो इस्मुल लैसा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने आ गई कि जब इन्ना इस्तेमाल होगा और अगर आपकी ख़बर जो है वो मुक़द्दम होगी तो कोई मसला नहीं है, इन्ना ने जो इस्मु इन्ना है उसके ऊपर अपना जो है वो असर दिखाना ही दिखाना है। और लईसा जो है ये अपने इसम को कुछ नहीं कहता, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन ये अपने ख़बर पे ज़ोर दिखाता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका ज़ोर देख नहीं सकते, क्योंकि ली जार मजरूर है, और फिर जार मजरूर जब आ जाएगा तो उसकी एंडिंग तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन हमें पता है कि ली जो है ये मंसूब है, और मंसूब क्यों है? क्योंकि ख़बरुल लैसा हमेशा मंसूब होती है। और ये वो पॉइंट है जो कि शेख साहब ने हमें किताब में इंशाल्लाह सिखाया है, और जब हम लेसन शुरू करेंगे तो फिर फर्दर हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ जो कि सबक में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इब्नुन का लफ्ज़। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इब्नुन का जो हमज़ा है ये हमज़तुल वस्ल है, और हमज़तुल वस्ल का मतलब ये है कि ये लिखने में तो आएगा
لیکن جب ہم اسے ملا کے پڑھیں گے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو، ابن کا لفظ جو ہے یہ ہمیشہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایک ایک لفظ ہے ہمارے پاس ابن اور دوسرا ہے حامد، لیکن جب ہم اسے کہیں گے کہ حامد کا بیٹا تو پھر یہ بن جائے گا ابن حامد. ابن جو ہے یہ مضاف بن جائے گا اور حامد مضاف الیہ بن جائے گا. تو یہ آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ابن کا لفظ ہمیشہ جو ہے یہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ابن کا لفظ جو ہے یہ دو معرفہ اسموں کے درمیان آ جائے، دو اسما ہوں اور دونوں کے دونوں معرفہ ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ یہ اپنا جو اس کا پہلا اسم ہے اس کے لیے یہ صفت بن جائے گا، اور جو اس کا دوسرا اسم ہے اس کے لیے یہ مضاف ہی رہے گا. اور جب یہ دو علم اسما یعنی جو دو دو ہمارے سامنے معرفہ اسما ہے ان کے درمیان میں آئے گا، تو پھر اس کا حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا، وہ لکھنے میں بھی نہیں آئے گا اور پڑھنے میں بھی نہیں آئے گا. جیسے ہمارے پاس تین اسما ہیں، بلال اور ابن اور حامد. تو جب آپ کہیں گے کہ بلال ابن حامد، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابن کا حمزہ جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے، اور اس کے اوپر پیش آئی ہے کیونکہ اس سے پہلے بلال کے اوپر بھی پیش آئی ہے. تو آسان لفظوں میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابن کا سے پہلے کا جو لفظ ہے اگر اس کے اوپر پیش ہوگی تو پھر اس کے اوپر بھی پیش آئے گی، اگر اس کے اوپر زبر ہوگی تو پھر اس کے اوپر بھی زبر آئے گی، اور اگر اس کے اوپر اس کے نیچے زیر ہوگی تو پھر اس کے نیچے بھی زیر آئے گی. جیسے آپ کہتے ہیں جاء بلال ابن حامدن، تو یہاں پہ بلال ابن ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بلال کے بیٹے حامد کو دیکھا تو آپ کہتے ہیں رأیتو بلال ابن حامدن، تو پھر یہاں پہ زبر ہے تو یہاں پہ بھی. اور آپ کہتے ہیں کہ میں بلال کے بیٹے حامد کے ساتھ بیٹھا تو پھر آپ کہیں گے جلستو مع بلال ابن حامدن. تو جو اعراب، جو اینڈنگ ابن کے حرف سے پہلے ہوں گی یا لفظ سے پہلے ہوں گی، انفیکٹ وہی اینڈنگ اس کی ہوگی. تو یہ یہاں پہ ہم کہیں گے کہ پہلا لفظ جو ہے موصوف ہے اور دوسرا صفت بن گیا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مضاف کے طور پہ تو استعمال ہوتا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ناؤن آیا ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا. اب یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ میں نے انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کی ہیں. اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر سمجھ میں نہیں آ رہی تو اتنا یاد کر لیں کہ ابن سے پہلے اگر پیش ہوگی تو ابن پہ پیش آئے گی، اگر زبر ہوگی تو زبر آئے گی، زیر ہوگی تو زیر آئے گی، اور دوسرا یہ کہ اس کا حمزہ ہے اسے ڈراپ کر دیا جائے گا فار دا ٹائم بینگ. اس کے بعد آگے جا کے دیکھتے ہیں مزید انشاءاللہ اس کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ اگر ابن کے بعد حقیقی والد کا ذکر نہ ہو. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ قرآن فہمی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ الحمدللہ جب ہم عربی زبان سیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کی جو عربی ہے کتنی خوبصورت ہے، اور اس میں کتنی فصاحت اور بلاغت ہے، اور کتنی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہیں. الحمدللہ مجھے تقریباً 6 سے 8 سال ہو گئے قرآن مجید کو انالائز کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اور ہمیشہ ایک پیج جب بھی کھولا ہے اس میں الحمدللہ کوئی نہ کوئی سامنے نئی چیز آئی ہے. تو آپ کے سامنے یہ چیز جو کہ آپ نے ہو سکتا ہے کبھی نوٹ ہی نہ کی ہو، وہ یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ اگر لفظ ابن کے بعد حقیقی والد یعنی ریئل فادر، بایولوجیکل فادر کا ذکر نہ ہو تو ابن کا حمزہ ڈراپ نہیں ہوتا. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابن کا حمزہ جب وہ دو معرفہ اسما کے درمیان میں آئے تو ڈراپ ہو جاتا ہے، لیکن اب قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ڈراپ نہیں ہوگا. جیسے ہے عیسیٰ ابن مریم، تو یہ ہوگا عیسی ابن مریمہ. تو یہاں پہ عیسیٰ مرفوع ہے اور یہاں پہ کھڑی زبر ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ملا کے پڑھتے ہیں تو کھڑی زبر نارمل زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ مرفوع ہے، آپ کو پتا ہے کہ مبنی اسم ہے، اور مبنی اسم کے اینڈ پہ اینڈنگ جو ہے فکسڈ ہوتی ہے. تو ابنو جو ہے یہ بھی مرفوع ہے، اور مریم جو ہے یہاں پہ یہ مجرور ہے، لیکن یہ ممنوع من الصرف ہے تو اس کے اوپر زیر نہیں آئے گی. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے بعد ان کے والد کا ذکر نہیں ہوا، جو کہ ہیں ہی نہیں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، بلکہ ان کی والدہ کا ذکر ہوا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے عیسی ابن مریمہ، تو یہاں پہ حقیقی والد کا چونکہ ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں تو وہاں پہ اس کے ساتھ الف لکھی جائے گی. اسی طرح سے آپ اگر قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اب یہاں پہ
اگر آپ انڈو پاکستان مصحف پڑھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی نون ہوگی اور اس کے نیچے زیر ہوگی، نون قطنی، جو کہ استعمال کی جاتی ہے کہ اگر اس سے پہلے جو ہے وہ تنوین ہو اور اس کے بعد حمزۃ الوصل ہو تو پھر ایک چھوٹی سی نون ایڈ کی جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ یہ ان کا جھوٹ ہے، کیونکہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ریئل فادر نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ اس کے ساتھ حمزہ آیا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اسی طرح سے جو نصارہ ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں اور یہ بھی غلط بات ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اس کے ساتھ حمزہ آیا ہے۔ اور آگے ہمارے یہ جو چیز ہے، ہمارا قرآن پاک پڑھنے سے عقیدہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے دل و دماغ میں تھوڑا سا بھی کسی قسم کا ڈاؤٹ آ جائے کسی سے سننے کے بعد، اور اسپیشلی کرسمس اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو اسے ہمیشہ یہ آئیڈیا رد کر دینا چاہیے۔ قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ بیسیکلی وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ انہوں نے دیکھا دیکھی کی ہے ان لوگوں کی جو کہ ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ قاتلہم اللہ، اللہ پاک کی ان پہ مار ہو، انا یؤفکون، وہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک بہت ہی دقیق پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ جب بھی ابن کا لفظ دو اسماء کے درمیان آئے گا، معرفہ ہوں گے، اور اگر وہ بیٹا جو ہے وہ ریئل نہیں ہوگا تو پھر اس کے ساتھ حمزہ لکھا جائے گا، اور اگر بیٹا ریئل ہوگا تو پھر اس کے ساتھ حمزہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ تو ہے گرامیٹیکل پوائنٹ۔ اس کے بعد ہمارے عقیدے کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں جب ہم بات کرتے ہیں المغضوب اور الضالین، تو بیسیکلی یہ جو المغضوب ہیں یہ ہیں یہودی جو ہیں، یہ مغضوب ہیں، ان پہ اللہ کا غضب ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں الضالین جو کہ گمراہ ہیں، تو وہ گمراہ لوگ ہیں، وہ نصارہ ہیں یعنی عیسائی ہیں۔ تو یہ دونوں مغضوب ہیں، ضالین ہیں، قرآن مجید میں سورہ فاتحہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ ساری خرافات جو کہ وہ کہتے تھے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمیں بیان کر کے بتا دی ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں، اور یہ صرف اور صرف ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اب جب بات آتی ہے منہ کی بات کی، تو ہمیں بھی بہت کیئرفل ہونا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی میری کرسمس یا اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہم منہ سے کہیں گے وہ ادا ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آپ کوئی لفظ بھی منہ سے نکالتے نہیں ہیں کہ اس کا لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جو ہم بولیں گے وہ لکھا جائے گا، اور یہ بالکل علماء کا اس کے اوپر جو ہے وہ، جمہور علماء کے اس کے اوپر جو ہے اتفاق ہے کہ میری کرسمس کہنا حرام ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم کہہ رہے ہیں تو ہم نے کہنا بند کرنا ہے۔ یہ بات کہ بھائی ان کے ساتھ جو ہے وہ بردرہڈ اور یہ اسلام میں کچھ نہیں چلتا ہے۔ اور اگر آپ خدا نخواستہ کسی سو کالڈ مولوی یا کسی مطلب یوٹیوبر مولوی یا اس طرح کے کوئی بھی جو ہے وہ اس کو یہ کہتے ہوئے سنیں کہ نہیں جی وہ بھی کمیونٹی ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کہنے میں کیا فرق پڑتا ہے، تو کہنے سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ کہنے سے ہی، زبان سے اظہار کرنے سے ہی ایک مسلمان جو ہے وہ کافر اور کافر مسلمان بن سکتا ہے، اور خدا نخواستہ مسلمان کافر بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو الفاظ ہم استعمال کریں، جو بیان کریں، بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لیسن میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے، ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم لیسن کی ٹیکسٹ کا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔